ویلکم بیک ناظرین کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ شاہی سید صاحب پریزیڈنٹ ANP سندھ کے تشریف رکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سید صاحب، بہت شکریہ آپ نے اتنی دیر انتظار کیا۔ آپ نے گفتگو بہرحال سنی یہاں، لیکن ANP کے حوالے سے کچھ شکایات ہیں۔ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید حکومت آپ چھوڑ دیں کیونکہ آپ کو کور کمیٹی میں نہیں لیا گیا، آپ کی رائے نہیں لی گئی، کیا مسئلہ ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی جو آپ نے آدھا گھنٹہ آپ نے باتیں کی، افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جو 32 لوگ شہید ہو گئے، مارے گئے، تو ان کے بارے میں تو آپ لوگوں نے میرے خیال میں کچھ سوچا بھی نہیں کہ وہ بھی کسی کے بچے مرے ہوئے۔ یہ 4 یا 5 دن میں 32 لوگ شہید ہونے کے بعد، اس کے باوجود بھی آپ اسمبلی کے بعد کہ ذوالفقار مرزا نے گرمی کی، سراج نے یوں بولا، کمال مصطفیٰ نے یوں بولا اور قائم خانی نے یوں بولا، یہ بولا بالی تو چھوڑو، مجھے یہ جواب دے کہ یہ 32 آدمیوں کا خون کا حساب کس سے لے؟ آیا ذوالفقار مرزا سے یہ لوگ نہ پوچھا جائے؟ ذوالفقار کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ ان معصوم بچوں کی ماں و بہنوں کو بتا دے کہ یہ کس نے مارا؟ اس کی رسپانسبلٹی، وہ جب چیخ رہا ہے تو کیوں چیخ رہا ہے؟ کوئی وجوہات آپ نے جاننے کی کوشش کی؟ ان لوگوں کے، ان کے گھروں کے بارے میں جو 32 لاشیں جن گھروں سے اڑ گئی اور 80 سے 100 لوگ زخمی ہو گئے، تو اس کے بارے میں آپ کے کیا ان کے بارے میں کبھی سوال نہیں کرتے ہو؟ صرف یہ کہ اسمبلی میں شاہی سید صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ہم نے پچھلے 4 دنوں سے متواتر ہم کور کر رہے ہیں، یہی جو بڑی ٹریجڈی ہے وہ کراچی کے لوگ نہیں تھے، فرنٹیئر کے نہیں تھے، وہ پاکستانی تھے، ہمارے بہن بھائی تھے۔ مسئلہ یہ ہے، آج پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کو ان مسائل کو ختم کرنا چاہیے وہ مسائل کو ختم کرنے کی بجائے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اس حد تک آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ فرمائیے گا۔ میں اسی پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں کہ خدا را ان باتوں کو چھوڑے، اس کا حل کیا ہے؟ میں یہ بولتا ہوں میرے طرف سے یہ حل ہے کہ ہمیں سیاست سے بالاتر ہو گئے، قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ جو کور کمیٹی، کوارڈینیشن کمیٹی بنتی ہے، کیا ہم سیاستدان آپس میں مخلص ہے؟ اگر ہم مخلص ہے تو آ جائے قرآن پہ ہاتھ رکھے، ہم اپنی پارٹیوں کے اندر کالی بیڑوں کو نکالیں گے، ہم پولیس کے اوپر سیاسی پولیس استعمال نہیں کریں گے، ہم اپنے رینجرز کو، اداروں کو مضبوط کریں گے، اور اگر اداروں میں کوئی کالی بیڑے ہیں تو ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ یہ کئی سوالات ہیں جو یہ معصوم پوچھ رہا ہے، یہ آپ سے بھی پوچھتا ہے، مجھ سے بھی پوچھتا ہے اور ذوالفقار مرزا سے بھی پوچھتا ہے۔ میں بولتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ذوالفقار مرزا سے کہ وہ تو پھوٹ پڑا، کچھ تو اپنی رسپانسبلٹی دی۔ ملک کے پریزیڈنٹ سے بھی پوچھتے ہیں، ہمارے سارے سیاسی قائدین سے بھی پوچھتے ہیں، اور اداروں سے بھی۔ یہ شہداء جو 32 لوگ شہید ہوئے، یہ سب پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ہمارا قصور کیا تھا، ہمیں کیوں مارا گیا؟ ہم ایز اے انسان، ایز اے مسلمان اور ایز اے نیشن، میں اس پہ زیادہ نہیں بتاؤں گا۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے اپنے پورے سیاستدانوں پہ بھی کہ آج بھی ان لاشوں کے اوپر بھی ہم سیاست کرتے ہیں، اور ہم اس کو خالی یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ یہ جو ہے لینڈ مافیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ لینڈ مافیا، یہ غلط ہے۔ لینڈ مافیا 1 انچ زمین پولیس کی مرضی کے بغیر قبضہ کر ہی نہیں سکتا۔ پولیس کو جو رسپانسبلٹی ہے کہ اس علاقے کا SHO، TPO اور DIG کو سے پوچھا جائے کہ وہ مجرموں کو بتائے، اگر وہ مجرم بتانے میں قاصر ہے ان کے خلاف کارروائی کرے، اور اگر ان کے اوپر سیاسی انفلوئنس ہے، کسی پارٹی نے ان کو فون کیا کہ یہ ہمارے بندے کو گرفتار نہ کیا جائے، ان پارٹی کا نام میڈیا پہ دنیا کے سامنے لے تاکہ پتہ چلے کہ عوامی نیشنل پارٹی کتنے مجرموں کو چھڑاتی ہے، پاکستان پیپل پارٹی کتنے مجرموں کو چھڑاتی ہے، متحدہ قومی موومنٹ کتنے مجرموں کو چھڑاتی ہے، تاکہ ہم آپس میں اگر کلیئر ہو جائے۔ 62 سال ہو گئے اس ملک کو، کراچی روشنیوں کا شہر تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں کہ یہ دیکھا جائے، یہ 32 لاشیں جن کے گھروں میں گئی ہے وہاں ماتم ہے، ان ماتم کو ہم سب نے اپنے ذمہ لینا ہے۔ ذوالفقار مرزا، میں بولتا ہوں کہ وہ اچھا تھا، اس نے اپنے ذمہ داری کا احساس کیا، ہمیں اور آپ کو بھی اپنا احساس کرنا چاہیے۔ یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے، انسانیت سوز کہانی ہے۔ ہمیں پہلے انسان بننا ہے، بعد میں مسلمان اور پاکستانی بنے، پہلے انسان تو بنے۔ کیوں مارا گیا لوگوں کو؟ تو آپ یہ کہہ رہے، آپ تو آخر میں اب تعریف کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے ذوالفقار مرزا صاحب نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہی ذمہ دار ہے اس کی جو کراچی میں ہو رہا ہے، کیونکہ پولیس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کنٹرول میں ہے؟ نہیں، میں پارٹی کا نہیں بولوں گا، وزیر داخلہ کوئی بھی ہوگا۔ پہلے دور میں جب 12 مئی ہوا تھا، 9 اپریل ہوا تھا، تو میں نے وسیم اختر سے پوچھا تھا کہ اس سے رسپانسبل آپ ہو، مشرف تھا۔ آج میں پھر کہتا ہوں کہ اس واقعات کا جوابدار پاکستان کا پریزیڈنٹ بھی ہے، اور یہاں کا سندھ کا وزیر اعلیٰ بھی ہے، گورنر بھی ہے اور وزیر داخلہ بھی ہے، وہ رسپانسبل ہے۔
ان سے پوچھا جائے گا, عوام بھی پوچھے گا اور خدا بھی ان سے پوچھے گا کہ بھئی آپ کی وزارت کے دوران یہ جو بربریت ہو رہی ہے, یہ پولیس ادارے کیا کر رہے ہیں؟ ان سے کام لے. لاکھوں کروڑوں اربوں روپے بجٹ کا رہا ہے, تو کیا یہ مجرم کو نہیں پکڑ سکتے؟ اچھا دیکھیے, اچھا شاہی سعید صاحب نے بہت سی باتیں جو اٹھائی ہیں, اب تو سب سے پہلے تو دیکھیے دو پہلو ہیں اس مسئلے کے. ایک تو ہے کہ جو آپ لوگوں نے آج ایک دنگا فساد کیا, پہلے اسمبلی میں اور پھر جا کے پریس میں, اور دوسری جو اہم بات ہے, جو کہ اصل میں پہلی بات ہے, وہ یہ ہے کہ کیوں اس نہج تک بات پہنچ کیسے رہی ہے کہ 4 دنوں میں 34 لوگ مارے گئے. فوزیہ وہاب صاحب آپ فرمائیے, ذوالفقار مرزا صاحب ہیں جو پولیس کو کنٹرول کر رہے ہیں, آپ نے ان کی بات سن لی کہ 12 مئی کو انہوں نے ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کی کہ ان کا کنٹرول تھا, اب پیپلز پارٹی کا کنٹرول ہے, تو ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے وہاں پر ابھی انہوں نے لینڈ مافیا کا تذکرہ کیا ہے. بدقسمتی سے ہمارے شہر کی, گو کہ اتنا بڑا شہر ہے اور وہاں پر پاکستان کے بہترین دماغ بھی رہتے ہیں, سب سے زیادہ پروفیشنلز بھی وہاں رہتے ہیں, لیکن وہاں کی شہر کی جو میپنگ ہے وہ اب تک ایس سچ نہیں ہوئی ہے جو ہر ایک کے ہاتھ میں ہو کہ یہ ہمارا ایریا, یہ ہمارا ایریا. ویل ڈیفائنڈ میپنگ نہیں ہے. وی نیڈ ٹو تھنک آن دیز لائنز. ان کو آپ وہ جو ایک لفظ ہوتا ہے نا, اس کو ڈیجیٹل میپنگ کریں. تو میپنگ نہیں ہوتی تو اچھا, پھر یہ ہوتا ہے جو کراچی میں جس ہو کے رہا ہے. نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کچھ مافیاز ہیں. ہر بڑے شہروں میں مافیا ہوتی ہے, چاہے وہ نیو یارک ہو, لندن ہو, چاہے وہ بامبے ہو, دلی ہو, ہر جگہ اس طرح کے مافیاز ہوتی ہیں. بس یہ کہ کس کا کنٹرول کتنا ہوتا ہے, یہ بات کی باتیں ہیں. تو وہ مافیا کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک اپنا وہ بنا لیا ہے سسٹم, یا کیا آپ کہیں ٹرینڈ ان کے اندر پیدا ہو گیا کہ وہ ہر پارٹی میں جا کے بیٹھ تو گئے. ٹارگٹ کلنگ میں وہ انوالوڈ ہیں. آئی ڈونٹ نو ہو از ابھی تو آپ نے کہا کہ کوئی سازش کر رہا ہے. لیکن میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ ایسے مسکرینٹ ایلیمنٹ ہیں ہمارے شہر میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, اور اگر ان کو نہیں اپریہینڈ کیا گیا یہ ڈپلوریبل ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ڈپلوریبل تو کافی نہیں اس ہے کا نا, مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شہر کو ڈی سٹیبلائز کر دیں, یا جو آج ہوا ہے وہ ہونا نہیں کہہ چاہیے رہی تھا. ہیں کہ حکومت تو آپ لوگوں کی ہے بھائی, یہ تو جو آپ کی کنورسیشن ہے وہ تو کسی کامنٹیٹر کی ہو سکتی ہے, وہ پولیٹیکل لیڈرشپ. نسیم زہرا, یہی واقعات 1988 کی حکومت میں ہم نے فیس کیے, یہی واقعات ہم نے 1993 کی حکومت میں فیس کیے. ہم اس سے انکار نہیں کر رہے ہیں, یہ ہیں. اور ہر دور حکومت میں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا دور حکومت ہو, چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا دور حکومت ہو, یا پرویز مشرف صاحب کا, اس طرح کے واقعات ہوتے رہے. پرویز مشرف صاحب کے دور میں ذرا کم ہوئے, باقی ادوار میں یہ ہوتے رہے, کیونکہ جو پرویز مشرف صاحب کی کیوں کم ہوئے؟ پروبیبلی ان کی حکومت ہوگی جو ہماری حکومتوں کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھ لیے, یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں سے یہ نہیں کہہ رہے. اچھا یہ کہہ رہی ہیں آرمی کی حکومت تھی, پھر یہی کہہ رہی ہیں نا. ناظرین, بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ جو فوزیہ وہاب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آیا یہ جیسے نیو یارک وغیرہ جو شہر ہیں وہاں کیونکہ ایک لینڈ مافیا ہوتی ہے, اسی طریقے کی لینڈ مافیا ہے, یا پھر انہوں نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ جن مشرف کے دور میں کم اس لیے واقعات ہوئے کیونکہ حکومت ان کی تھی, یا ان کا اشارہ ایم کیو ایم کی طرف ہو سکتا ہے یا آرمی کی طرف ہو سکتا ہے. ایک بریک کے بعد آتے ہیں اور اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں.